اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، مت حرام ٹھہرا لو ان پاکیزہ چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، ولا تعتدوا، اور حد سے مت بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، یقیناً اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہے حلال اور طیب پاکیزہ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اس اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو جس پر تم ایمان کے مدعی ہو یا جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، ان سے پوچھئے کس نے حرام کی ہیں وہ چیزیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے زینت کے لیے نکالی۔ یہ لباس زینت ہے، اچھا لباس پہننے کی توفیق اللہ دیتا ہے تو پھر اچھا پہنیے۔ غریب آدمی ہے تو جیسا بھی اسے لباس میسر ہے ویسا پہنے گا، لیکن خامخواہ ایک امیر آدمی بھی اپنے آپ کو ظاہر کرے غرباء کے اندر شامل کر کے اور ایسا میلا کچیلا لباس اور جو ہے پھٹا پرانا لباس پہنتا رہے تو یہ تو پسندیدہ چیز نہیں ہے، بلکہ فرمایا گیا کہ اللہ چاہتا ہے کہ جو نعمتیں اس نے تمہیں دی ہیں ان کا ظہور تم پر ہو، ان کو چھپاؤ نہیں، ان کو ظاہر کرو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ المائدہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ مائدہ کل 16 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ آخری کے جو 4 رکوع ہیں وہ دو رکوعوں کے 2 گروپس کے اندر ہیں۔ 13واں اور 14واں جو رکوع ہیں اس میں کچھ احکام جو اس سورہ مبارکہ کے شروع میں آئے تھے ان کے ضمن میں مزید تفاصیل ہیں، اور جو آخری 2 رکوع ہیں 15واں اور 16واں ان میں خاص طور پر جو اس سورہ مبارکہ میں اہل کتاب میں سے بالخصوص گفتگو ہوئی تھی نصارہ کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، وہ در حقیقت 2 رکوع جو ہیں وہ اس کے تکملے پر مشتمل ہیں۔ یہ چیزیں کہ جو اب 13ویں اور 14ویں رکوع میں آ رہی ہیں یہ چونکہ زیادہ تر احکام پر مشتمل ہے جن کی بہت زیادہ تفصیل کی ظاہر بات و درس قرآن کے اندر جو ہے وہ اس کی گنجائش نہیں ہوتی، نہ اس کا محل ہوتا ہے، لہذا ہم انشاءاللہ آج جو ہے کوشش یہ ہوگی کہ یہ دونوں رکوع جو ہیں آج ہم پڑھ لیں۔ سب سے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب۔ اے ایمان والو، لازماً آزمائے گا تمہیں اللہ کچھ شکار کے ذریعے سے جس تک کہ آسانی سے پہنچ جائیں گے تمہارے ہاتھ بھی اور تمہارے نیزے اور بھالے بھی، تاکہ اللہ واضح کر دے کہ وہ کون ہے کہ جو غیب میں رہتے ہوئے اس سے خوف رکھتے ہیں، اس کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ فمن اعتدی بعد ذلک، تو جو کوئی اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کرے گا فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت یہ تھی یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محلی الصید وانتم حرم۔ اے ایمان والو، جو بھی معاہدے ہوں، اور ظاہر بات ہے کہ شریعت جو ہے وہ بھی ایک معاہدہ ہے بندوں اور اللہ کے درمیان، میثاق ہے، اور اس میں خاص طور پہ یہ کہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے جو مویشی
قسم کے حیوانات ہیں، بھیڑیں ہیں، بکریاں ہیں، گائے ہیں، بیل ہیں اور بھینسیں ہیں یا اونٹ ہیں، ان کا گوشت تم کھا سکتے ہو، ان کو ذبح کر کو کھاؤ۔ ہاں اس میں ایک استثناء رہے گا کہ جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار مت کرنا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اسی قسم کے جو انعام ہیں ان کا جو ہے شکار کیا جاتا تھا، بھیڑوں بکریوں کی طرح سے ہرن ہے، گائے کی طریقے سے نیل گائے ہے وغیرہ وغیرہ، ان کا شکار ہوتا تھا۔ اور عرب میں یہ شکار جو ہے یہ اصل میں ان کے ایک طرف تو یہ کہ معاشی اعتبار سے ان کے لیے خوراک کا اور رزق کا بہت بڑا ذریعہ تھا، پھر یہ ان کی سیر و تفریح کا ذریعہ بھی تھا۔ صحرا میں نکل جانا، شکار کرنا، وہیں پہ باربیکیو جسے آج کل آپ کہتے ہیں وہاں کرنا، اور وہاں سے اسے کھا پی کے پھر آگے نکل جانا، اور پھر یہ کہ پھر آگے شکار کرنا۔ خاص طور پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ ان کا خاص شغل تھا، اور اسی میں وہ اتنے منہمک رہتے تھے کہ 6 سال تک انہیں اس بات پر توجہ کرنے کی مہلت ہی نہیں ملی کہ میرا بھتیجا کیا کہہ رہا ہے، کس بات کی دعوت دے رہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ ظاہر بات ہے کوئی مغایرت نہیں تھی، چچا بھتیجے کا رشتہ تھا، کوئی ایسا بھی نہیں تھا کوئی خاندانی رقابت ہو، بنو امیہ بنو ہاشم کے درمیان تو خاندانی رقابت بھی تھی، کوئی قبائلی عصبیت نہیں تھی، لیکن توجہ ہی نہیں تھی، ساری توجہ جو ہے وہ سیر و شکار کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ لہذا 6 سال لگ گئے، 6 سال میں جا کر ایمان لائے ہیں وہ بھی اور حضرت عمر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مہارا اس کا استثناء کیا گیا تھا کہ حالت احرام کے اندر تم شکار نہیں کر سکتے۔ اب اس کی اہمیت سمجھ لیجئے، اصل میں آج بھی اگرچہ حج کی عبادت جو ہے ملت اسلامیہ جو عالمی سطح کی ملت اسلامیہ ہے اس کی ایک تنظیم کا ایک بڑا مرکزی معاملہ جو ہے حج ہے۔ پوری دنیا سے مسلمان کھنچے ہوئے آتے ہیں، ہر رنگ کے، ہر زبان بولنے والے، ہر لباس، ہر وضاقت کے حامل لوگ، مختلف جو ہے شکل و صورت کے لوگ وہ آتے ہیں وہاں پر، اور وہاں احساس ہوتا ہے کہ یہ ایک امت ہے۔ عرب کے اندر مرکزیت کا واحد نشان جو ہے وہ خانہ کعبہ اور اس کا معاملہ جو ذریعہ حج کا۔ خانہ کعبہ کی وجہ سے مکہ مکرمہ جو ہے وہ حرم بن گیا، اور ایک امن والی جگہ بن گیا، حرمن آمن، امن والی جگہ، اور اسی کے حج کی وجہ سے اور عمرے کی وجہ سے 4 مہینے تقریباً جو سمجھیے کہ 3.5 سال جو ہے وہ امن میں گزرتا تھا، کوئی کسی کو مارتا نہیں تھا، کوئی کسی سے کوئی تعرض نہیں کرتا تھا، کوئی غارت گری نہیں، کوئی کسی قبیلے کا لوٹا جانا نہیں۔ تو اسی دوران میں ساری آمد و رفت ہوتی تھی، تجارت کرتے تھے، مل ویل جول ہوتا تھا۔ تو ثقافت اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ اسی موقع پر شاعری کے مقابلے ہوتے تھے، مشاعرے ہوتے تھے یوں کہا جائے آج کی زبان میں، اور قصیدے پڑھے جاتے تھے۔ تو ثقافت، تجارت، مذہب، سیاست کے اعتبار سے وہ مرکزیت اگر پورے عرب میں تھی تو وہ صرف اس خانہ کعبہ کی بدولت، اور اس کے اندر خاص طور پر احرام کی حالت میں جو شدید پابندیاں ہیں ان میں سے یہ ہے کہ کسی جاندار کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، یہاں تک کہ گھاس کا تنکا بھی نہ توڑا جائے۔ ہاں یہ کہ اگر موذی جانور ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، یا کوئی باولا کتا آ گیا کہیں سے، اس کو مار دینا تو ہے جائز ہے، لیکن یہ کہ عام حالات میں شکار جائز نہیں۔ اگرچہ اس کو ظاہر بات ہے کہ اس میں پھر سختی بھی آ سکتی ہے، کسی وقت ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس رسد کم ہو گئی ہو، اب کھانے کو کچھ نہ ہو سوائے شکار کے، اس موقع پر جو ہے اصل امتحان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھتے یا نہیں رکھتے، یہ امتحان ہوتا لِيَبْلُوَكُمْ، اس لیے لفظ یہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَیْءٍ مِنَ الصَّیْدِ، لازماً اللہ آزمائے گا تمہیں، اس نے حکم تو تمہیں دے دیا، وہ تو سورت کے شروع میں آ گیا، لیکن اب یہی حکم تمہارے لیے قدم قدم پر آزمائش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس آزمائش کی مفسرین نے واقعتاً صحیح طور پر جو ہے اس کی ایک مثال دی ہے جو کہ بنی اسرائیل پر ہوا تھا، کہ یہود کا ایک قبیلہ جو کہ ساحل پر رہتا تھا، ساحل بحر پر، اور ان کا سارا جو ہے گزارا وہ مچھلیوں کے پکڑنے پر، مچھلیوں کے شکار پر تھا۔ وہاں صورتحال یہ بنا دی اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینے کے لیے کہ مچھلیوں کو بھی اندازہ ہو گیا کہ ہفتے کا ایک دن ایسا ہے جس میں ہمیں کوئی کچھ نہیں کہتا، یوم سبت، اور باقی 6 دن جو ہے وہ ہماری شامت آتی ہے، ہمیں پکڑا جاتا ہے۔ تو وہ اس ہفتے کے دن تو آتی تھی، ساحل کے قریب اٹکیلیاں کر رہی ہیں، چھلانگیں لگا رہی ہیں، اور یہ غریب جو ہے ساحل پر کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ ہم پکڑ نہیں سکتے، ہم شکار نہیں کر سکتے، یہ یوم سبت ہے۔ لیکن بقیہ 6 دنوں میں وہ گہرے پانیوں میں چلی جاتی تھی، تو وہ آزمائش ان کی ہوئی۔
تو وہ جو ہے اس میں فیل ہوئے. ان کے اندر جو ہے ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی نکلی جنہوں نے ہیلا بنا لیا ایک کہ ہفتے کے روز مچھلی پکڑی تو نہیں، لیکن جا کر ساحل کے کنارے جو ہے گڑھے کھود لیے اور ان کا ایک تعلق سمندر کے ساتھ جوڑ دیا کہ سمندر کا پانی مچھلیوں سمیت ان گڑھوں میں آ گیا اور پھر ان گڑھوں کو بند کر دیا. اب اتوار کو جا کر وہ مچھلیاں کہ جو اب پھنس گئی ان گڑھوں کے اندر جو ہے وہ آ گئی ہے تو واپس سمندر میں جانا ممکن نہیں ہے، انہیں پکڑ لیا. اس کا آپ کو معلوم ہے کہ اس پر بڑا شدید عذاب آیا، مس کا عذاب آیا، ان کو بندروں سوروں کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا. تو اسی طرح کا معاملہ یہ تھا کہ تمہیں لازماً اللہ آزمائے گا شکار سے. اور ظاہر بات ہے آزمائش کب شدید ہو جائے گی کہ معلوم ہو کہ یہ تو ہرن سامنے کھڑا ہے، میں چاہوں تو پکڑ بھی لوں، دوڑ کر پکڑ بھی سکتا ہوں، اور نہیں تو یہ کہ یہیں سے اگر میں اپنا نیزہ پھینک دوں تو جو ہے آسانی سے اس کو مار سکتا ہوں. تو اس میں پھر ظاہر بات ہے کہ وہی مچھلیوں والی بات کہ وہ ہفتے کے روز آ رہی ہے شرعاً چھلانگیں لگاتی ہوئی سمندر کے اندر لوگوں کے سامنے، اور باقی 6 دن جو ہے وہ غائب ہے. تو وہ معاملہ ہوگا تم پر. لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ. یہاں پہ اس کا لفظی ترجمہ تو ہوگا تاکہ اللہ جان لے، لیکن یہ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا علم تو قدیم ہے تو یہاں پر اکثر ایسے مقامات پر ترجمہ ہوتا ہے تاکہ اللہ واضح کر دے، ممیز کر دے کون ہیں وہ لوگ کہ جو اس کا تقوی اور اس کی خشیت اختیار کرتے ہیں غیب میں رہنے کے باوجود. یہ حکم ہے اللہ کا، نہیں پکڑیں گے، نہیں ان کو اس وقت جو ہے ماریں گے. فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ. تو جو کوئی بھی اس کے بعد جو ہے زیادتی کرے گا، تجاوز کرے گا اس حد سے، اس کے لیے پھر بڑا دردناک عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم. پھر تاکید کے ساتھ فرمایا ہے اہل ایمان شکار مت مارو جبکہ تم حالت احرام میں ہو. ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. اور جو کوئی تم میں سے جان بوجھ کر اسے قتل کرے گا، شکار مارے گا، تو اس کو بدلہ دینا ہوگا، فدیہ دینا ہوگا ویسا ہی جانور حیوانات میں سے جیسا کہ اس نے قتل کیا ہے. ہرن کا شکار کیا ہے تو بکری یا میڑھا یہ اس کی جگہ پر دینا پڑے گا. نیل گائے کا شکار کیا ہے تو گائے دینی پڑے گی. تو گویا کہ اسی جانور کے ہم وزن اس کے آس پاس کا جو ہے جانور وہ اس کے بدلے میں پھر دینا ہوگا. اور اس کا دو تم میں سے جو واقعتاً صاحب تقوی لوگ ہوں اور جو کہ انصاف کی بات کرنے والے ہوں وہ اس پر گواہی دیں گے، وہ فیصلہ کریں گے کہ اب یہ ہرن مارا ہے تو اس کی جگہ کیا دینا ہوگا، اور نیل گائے ماری ہے تو اس کی جگہ کیا دینا ہوگا. ہدیم بالغ الکعبۃ. یہ ایک ہدی کا ہوگا معاملہ، یہ نیاز کا ہوگا جانور کہ جو کعبے تک پہنچا دیا جائے گا. یہ چونکہ آپ نے احرام کی حالت میں جو ہے وہ قانون شکنی کی ہے، لہذا اب اس کا جو ہے بدلہ جو ہے وہ کعبے تک پہنچایا جائے گا اس جانور کو اس کے بدلے میں. او کفارۃ طعام مساکین. یا پھر اس کا کفارہ یہ ہو جائے گا کہ تم کھانا کھلاؤ مسکینوں کو. اس کی شکل یہ بتائی گئی ہے فقہ میں کہ اس جانور کا اندازہ کیا جائے اس کی قیمت کتنی ہوگی، اس میں کتنا اناج آ سکتا ہے، اور پھر وہ جو ہمارا عید الفطر کا معاملہ ہوتا ہے فطرانہ، اس کے حساب سے کتنے مساکین میں تقسیم ہو سکتا ہے، اتنے مساکین کو کھانا کھلایا جائے. اور عدل ذالک الصیام. یا اتنے ہی دن کے روزے رکھے جائیں لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ چکھ لے مزہ اپنے کام کا جو اس نے غلط حرکت کی ہے، جو شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے. عفا اللہ عما سلف. یہ قانون قرآن مجید کا مستقل ہے، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا جو ہو چکا. یعنی اس حکم کے آنے سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ یہ سورہ مائدہ جو ہے احکام شریعت کے ضمن میں آخری صورت ہے، تکمیلی صورت. تو ان احکام کے آنے سے پہلے جو بھی تم کر چکے ہو، غلطی ہو گئی ہے، خطا ہوئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُهُ اللَّهُ مِنْهُ. تو جو کوئی اعادہ کرے گا، دوبارہ وہی حرکت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا، اس سے بدلہ لے گا، اس سے عذاب دے گا. وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتقام. اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، بالا دست ہے، وہ جو چاہے کر لے، اور وہ انتقام لینے والا ہے، بدلہ لینے والا ہے، اپنے احکام کی خلاف ورزی کا پر جو ہے سزا دینے والا ہے. احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم. اب اس میں بھی ایک استثناء کیا جا رہا ہے. دریائی شکار جو ہے، سمندری شکار، مچھلیوں کا شکار اور یا سمندری اور آبی جانوروں کا شکار، اس کو مستثنیٰ رکھا گیا ہے. احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ. وہ تمہارے لیے ذریعہ خوراک بھی بنے گا
اور یہ کہ یہ اپنے کسی قافلے کے ساتھ جو ہے اس کو تم رکھ کر لے بھی جا سکتے ہو کہ بھئی یہ مچھلیاں شکار کی ہیں، آگے لے چلو، آگے کہیں ضرورت پڑ سکتی ہے خوراک کی۔ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، لیکن خشکی کا شکار تم پر حرام کر دیا گیا جب تک کہ حالت احرام میں رہو، جب تک کہ وہ احرام کھلے گا نہیں، خشکی کا شکار جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تقوی اختیار کرو اس اللہ کا جس کی طرف تم گھیر کر لے جائے جاؤ گے، یعنی یہ کہ قیامت میں تمہیں جمع کیا جانا ہے، اللہ کے حضور میں کھڑے ہو جاؤ گے، تب یوم یقوم الناس لرب العالمین، جبکہ تمام انسان جو ہے تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے، تو کا جو ہے خوف اپنے دل میں رکھو۔ اب اس کے ساتھ ہی کعبے کا معاملہ اور کعبے سے متعلق جو چند چیزیں شعائر اللہ میں داخل ہیں۔ کعبہ بہت بڑا شعیرہ ہے اللہ کا، اور کعبے کے ساتھ ہی آپ کو معلوم ہے کہ جیسا کہ فرمایا گیا سورہ بقرہ میں کہ یہ جو صفا اور مروہ ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ بھی شعائر اللہ میں سے۔ اسی طرح قربانی کے جانور کو بھی شاعر کہا گیا سورہ حج کے اندر، اور خاص طور پر ان کے گلے کے اندر جو ہے وہ باندھ دیے جاتے تھے، پٹے باندھ دیے جاتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے اور کوئی بھی ایسے جانور کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعرض نہ کرے اور اس کے اوپر کوئی تعدی نہ کرے کہ جس کے گردن کے اندر پٹا پڑا ہوا ہو۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد، اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے کعبے کو، جو بیت الحرام کہ وہ بہت ہی محترم گھر ہے اللہ تعالیٰ کا، قیاما للناس، یہ لوگوں کے اندر نظام کو قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔ وہ جو میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ عرب کی پوری ثقافتی زندگی، پوری معاشرتی زندگی، پوری مذہبی زندگی، پوری سیاسی زندگی، تمام تجارتی سلسلہ یہ حج کے ساتھ وابستہ تھا۔ اس وقت تو یوں سمجھیے کہ عرب کی اور جو ہے وہ اجتماعی زندگی کا سب سے بڑا جو نشان ہے، سب سے بڑا سمبل اور سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف اور اس کا حج تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے لوگوں کے اندر ایک نظام کے قائم کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اسی طرح والشہر الحرام، جو حرمت والے مہینے ہیں، 3 مہینے ہیں جو حج کے لیے، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، اور 1 مہینہ جو ہے وہ عمرے کے لیے۔ تو سال میں یہ 4 مہینے جو ہے یہ گویا کہ محترم قرار دے دیے گئے تھے کہ ان میں کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی جو ہے جنگ نہیں کی جائے گی، کوئی لوٹ مار نہیں ہوگی، کوئی غارت گری نہیں ہوگی۔ والہدیہ والقلائد، اور ہدی کے جانور جو ہے جو نیاز کعبہ کے لیے جا رہے ہو، جن کی گردنوں کے اندر پٹے پڑے ہوئے ہو، یہ ساری چیزیں اللہ نے مقرر کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہیں، اسے ہلکا نہ سمجھو۔ ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید میں جو بات آ گئی ہو وہ ہمیشہ کے لیے ہے، اگرچہ یہ کہ ایک خاص پس منظر ہے، عرب کا ایک جو ہے ان کا ایک خاص ثقافت اور ان کی ایک معاشرت، ایک خاص سیاست، اس سب کے اعتبار سے جو مقام تھا، آج وہ مقام تو ظاہر بات ہے کہ بیت اللہ کا نہیں رہا، لیکن یہ ضرور ہے کہ عالمی سطح پر مسلمانوں کی وحدت کا نشان تو وہی ہے۔ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تاکہ تمہیں یہ یقین پوری طرح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، یعنی کہ ہر حال میں ان چیزوں کا تمہیں احترام ملحوظ رکھنا ہے۔ اگرچہ اللہ تمہیں دیکھ نہیں رہا ہے، اللہ تمہارے سامنے نہیں ہے، کوئی سپاہی نہیں کھڑا ہوا ہے، لیکن یہ کہ کہیں کوئی نہیں ہے، جنگل کے اندر تم ہو اور وہ جانور ہے جسے تم نے شکار کیا ہے اور کوئی نہیں ہے، تب بھی یہ کہ تم جب جان لو کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور تم اس شکار کے قریب نہ جاؤ، شکار مت کرو۔ ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے، وان اللہ غفور الرحیم، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے۔ اب یہ تمہارا طرز عمل ہے جو طے کرے گا، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی طرف سے کس سلوک کے مستحق ہو، یہ تمہارا عمل طے کرے گا۔ اللہ تو عذاب دینے میں بھی سخت ہے، اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور بھی ہے، بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ، جان لو ہمارے رسول کے ذمے صرف بات کے پہنچا دینے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں، تم پر عمل کرانا اس کا کام نہیں ہے، عمل کرنا تمہارا کام،
تم مانو تسلیم کرو تو جزا پاؤ گے اللہ کے، نہیں مانو گے سزا پاؤ گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اگر دنیا میں نہیں آئے بھی تو آخرت میں تو شدید ترین عذاب آئے گا۔ لیکن رسول کے بارے میں جان لو، ما انت علیہم بمسیطر، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ آیت کے اندر ایک دلجوئی ہے حضور کے لیے، جب لوگ انکار پر اڑے ہوتے تھے تو حضور کو کچھ اندیشہ ہوتا تھا، جیسے کہ ہر شریف انسان کو ہوگا کہ کہیں مجھ سے کوئی کمی تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں میرے طریقے تبلیغ میں کوئی خامی تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری کوئی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ نہیں مان رہے۔ تو اس کے لیے بار بار قرآن میں آتا ہے نبی آپ کے ذمہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے، آپ ما انت علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر کوئی داروغہ تو نہیں، کوئی ذمہ دار نہیں ہے، آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو رہی ہے اس بات کی۔ ما علی الرسول الا البلاغ، پوچھا جائے گا، جیسا کہ اس سورہ مبارکہ کے آخری حصے میں آئے گا، جیسا کہ میں نے کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ جو سوال کریں گے قیامت کے دن، اس کا ذکر آئے گا، تو وہاں پوچھا جائے گا رسول سے کہ آپ نے پہنچا دیا تھا، اور رسول عرض کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ جو پیغام تیرا آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حجۃ الوداع میں حضور نے جو 1.25 لاکھ کا مجمع تھا اس سے گواہی لے لی، الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ اور جواب میں پورے مجمع نے کہا بیک زبان، انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ، ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے گمراہی کے جو گھٹا ٹوپ اندھیرے ہیں ان کے پردے چاک کر دیے، آپ نے اپنا کام کر دیا۔ تو پھر حضور نے انگشت شہادت سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، پھر لوگوں کی طرف، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ مان رہے ہیں۔ اور یہ در حقیقت اس باس پرس کے لیے کہ جو قیامت کے دن ہونی ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم پوچھ کر رہیں گے قیامت کے دن ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی۔ پہلے رسولوں سے سوال ہوگا آپ لوگوں نے پہنچا دی تھی بات کہ نہیں، اور وہ کہیں گے اللہ، اے اللہ پروردگار ہم نے پہنچا دی تھی۔ تو یہ اس کے بعد جو ہے فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، رسول پر تو ذمہ ہے صرف پہنچا دینا، حق تبلیغ ادا کر دینا، باقی اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کر کے کرتے ہو سب جانتا ہے۔ ایک منافقت کی شکل بھی ہوتی ہے کہ ظاہر میں تو اللہ کے فرمانبردار ہے، اندر جو چھپا ہوا روگ ہے دلوں کے اندر، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ جو کچھ ظاہر تم کر رہے ہو، تمہارا جو طرز عمل ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ تمہارے اندر چھپا ہوا ہے اسے بھی جانتا ہے۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، اب یہ بھی حکمت کا ایک بہت بڑا موتی ہے۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے ناپاک اور پاک برابر نہیں ہوتے، چاہے تمہیں ناپاک شے کی کثرت جو ہے وہ متاثر کر دے، یہ ہے ایک انسانی کمزوری۔ اگر ایک کام بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہو، بہت لوگ اس میں لگے ہوئے ہوں، تو ایک اثر پڑتا ہے کہ بھئی یہ واقعی بات کو اچھی ہوگی، اس میں کہ اتنے لوگ لگے ہوئے ہیں، اور انسان اسی رنگ کے اندر اپنے آپ کو بھی رنگ لیتا ہے۔ جو برائی کسی زمانے میں ہوتی تھی اب وہ فیشن کے درجے میں آ گئی۔ فرمایا یہ معیار نہیں ہے، کوئی شے کثیر ہو لیکن ناپاک ہو، غلاظت ہے، تنو ہے، وہ تو غلاظت ہی رہے گی، اور اگر کوئی تولے اور ماشے بھر جو ہے بھلی چیز ہے، پاک چیز ہے، وہ یقیناً اس سے بہتر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز زیادہ ہو تو اس چیز سے تم متاثر ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے ایک وقت ہوتا ہے، اور خاص طور پر آپ کو معلوم ہے پورے 10 برس حضور کے اس کیفیت میں گزرے ہیں، جو آپ پر وحی کے آغاز سے لے کر سن 10 نبوی تک کہ غلبہ تھا کفر کا، کثیر ترین لوگ تو کافر تھے، اہل ایمان تو گنے چنے تھے، لہذا وہاں اصل معیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ باطل پر پوری نوع انسانی جمع ہو جائے ہمیں اسے قبول نہیں کرنا۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اے ہوش مندو، اے عقل مندو، اللہ کے تقوی کی روش اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے اہل ایمان مت سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں کہ وہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو یا تو ترجمہ ہوگا تمہیں بری لگیں گی، یا یہ کہ یہ تمہارے حق میں برائی ثابت ہوگی۔ اللہ نے جو بیان کر دیا، اللہ کے رسول نے جو بیان کر دیا، اکتفا کرو۔ اسی طرح جو احکام فقہی ہیں
ان میں اللہ اور اس کے رسول نے جہاں پر بھی خاموشی اختیار کی ہے اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ امت کے حق میں نعمت ہے۔ چنانچہ میں آپ کو 2 حدیثیں سنا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا ان اعظم المسلمین فی المسلمین جرما، مسلمانوں میں سے مسلمانوں کے بارے میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے من سأل عن شیء لم یحرم علی الناس، جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو لوگوں پر حرام نہیں کی گئی تھی، فحرم من اجل مسئلتہ، تو اس کے سوال کی وجہ سے حرام کر دی گئی۔ چنانچہ ایک صاحب نے اسی طرح کھڑے ہو کر پوچھ لیا جب حج کی فرضیت کا حکم آیا، حضور کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور نے خاموشی اختیار کی، اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ انہوں نے پھر سوال کیا حضور کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور نے پھر جو ہے آپ نے بے اعتنائی برتی، تیسری مرتبہ پھر سوال کیا، پھر آپ نے غصے میں جواب دیا اگر میں ہاں کہہ دوں تو وہ حج تم پر فرض ہو جائے گا اور پھر تمہارے لیے جو ہے اس کو پھر پورا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ بس اللہ نے ایک چیز چھوڑ دی، حج فرض ہے، اللہ خیر صلی اللہ۔ اب آپ ایک سے زائد کر سکتے ہو کہ اگر نہیں کر سکتے تو ایک حج کر لیا وہ فرض ہو گیا، ادا ہو گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم، اور اگر وہ تم پوچھو گے ان کے بارے میں جبکہ قرآن ابھی نازل کیا جا رہا ہے تو ظاہر بات ہے بات واضح کر دی جائے گی، سوال کا جواب آ جائے گا اور قرآن میں آ گیا اور حضور نے بتا دیا تو وہ چیز جو ہے معین ہو جائے گی، پھر اس کی پابندی لازم ہو جائے گی۔ عفا اللہ عنہا، دیکھو ان چیزوں کے بارے میں اللہ نے عفو درگزر سے کام لیا ہے، انہیں معاف کیا ہے، انہیں تمہارے لیے چھوڑ دیا ہے، تمہاری آزادی اس کے اندر رکھ دی ہے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والا اور بہت ہی حلم والا ہے، بہت ہی تحمل ہے اس کی ہستی کے اندر۔ اب اس موضوع پر بھی ایک حدیث ہے ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها، دیکھو لوگوں اللہ نے کچھ چیزوں کو فرض قرار دیا ہے تو انہیں ضائع مت کرو، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، اور کچھ چیزوں کو اس نے حرام قرار دیا ہے ان کی بے حرمتی مت کرو، اس حرمت کو مت توڑو، اس میں کوئی رکھنا مت ڈالو۔ وحد حدودا فلا تعتدوها، اور بہت سے حدود معین کر دی ہیں ان سے تجاوز مت کرو۔ وسکت عن اشیاء من غیر نسیان، اور بہت سی چیزوں کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہے نسیان کی وجہ سے نہیں، یہ نہیں کہ اللہ بھول گیا تھا، اللہ نے اگر کسی چیز کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہے تو وہ حکمت پر مبنی ہے۔ فلا تبحثوا عنها، تو ان چیزوں کے بارے میں کھود کرید کے اندر مبتلا مت ہو جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ایک حکم ہے کہ جو دیا جا رہا ہے۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین، تم سے پہلے بھی ایک قوم تھی، جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ ہم سے پہلے بھی ایک امت مسلمہ تھی، وہ بنی اسرائیل تھے، ہم حضور کے پیروکار ہیں، وہ موسیٰ کے پیروکار تھے، ہمیں قرآن عطا کیا گیا، انہیں تورات دی گئی، تورات کے علاوہ زبور دی گئی، انجیل دی گئی، تو وہ بھی ایک امت تھی، لیکن ان کے ہاں یہ مرض بہت پیدا ہو گیا تھا، جو ہے بہت بال کی کھال اتارنا اور سوال پر سوال، اور لوگ جو ہیں اس کے اندر جو مین میخ کرتے رہنا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ شریعت تنگ سے تنگ ہوتی چلی گئی، اور انہوں نے اپنی اسی غلط عادت کی وجہ سے شریعت کا بوجھ اپنے اوپر بڑھا لیا۔ اسی کو اسر و اغلال کہا گیا، سورہ اعراف میں ہم پڑھیں گے۔ یہ بوجھ جو انہوں نے اپنے اوپر لاد لیے تھے، حضور نے آ کر ان بوجھوں سے لوگوں کو نجات دلائی ہے۔ ثم اصبحوا بها کافرین، اور پھر یہ کہ وہ ان کی پابندیاں نہیں کر سکے اور ان کے بارے میں وہ کفر کے مرتکب ہوئے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، اللہ نے نہیں محترم ٹھہرایا ہے نہ بحیرہ کو، نہ صائبہ کو، نہ وسیلہ کو اور نہ حام کو، البتہ یہ کہ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ پر یفترون علی اللہ الکذب، یہ سب کچھ جھوٹ تہمت باندھی ہے۔ واکثرهم لا یعقلون، اور ان کی اکثریت جو ہے عقل سے بے بہرا ہے۔ بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو 5 بچے جن چکی ہو اور آخری نر ہو، جب اس نے 5 بچے جن دیے ان میں سے آخری نر کا اب اسے چھوڑ دیا، اب اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی اس کے اوپر نہ سواری کر سکتا ہے، نہ اس کو دودھ دو سکتا ہے، نہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے، نہ اس کی اون اتاری جا سکتی ہے، کچھ نہیں، وہ بت کے نام پر مقدس ہو گئی، ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔
صاحبہ وہ اونٹ یا اونٹنی جو کسی منت کے پورا ہونے پر یا کسی شکرانے کے طور پر پن کر دی گئی ہو. یہ بھی بتوں کے نام پر، دیویوں دیوتاؤں کے نام پر پن ہو گئی ہے. یہ اب یہ جو ہے ایک مقدس ہے، پاک ہے، اس سے کوئی گزر نہیں پہنچا سکتا، اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا. وسیلہ، بکری جب پہلا بچہ جنتی تھی وہ اگر نر ہوتا تھا تو اس کو بتوں کے نام پر، دیویوں دیوتاؤں کے نام پر ذبح کر دیا جاتا تھا، قربان کر دیا جاتا تھا. بکری جو ہے بکری ہی جنتی مادہ، تو اسے رکھ لیتے تھے اپنے پاس. البتہ اگر پہلی مرتبہ میں نر اور مادہ دونوں ساتھ ساتھ جو ہے ان کی ولادت ہو جائے تو ان میں سے نر کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا بتوں کے نام پر، البتہ مادہ جو ہے اس کو اپنے استعمال میں لاتے تھے. حام وہ اونٹ تھا کہ جس کی پشت سے اگر 10 بچے پیدا ہو چکے ہو، 10 اونٹ پیدا ہو چکے ہو، یا اس کا پوتا جو ہے وہ سواری کے قابل ہو گیا ہے، گویا کہ سینئر ہو گیا، اس کو ریٹائر کر دیا جاتا تھا کہ اب یہ جو ہے یہ بتوں کے نام پر آزاد ہے، اس سے کوئی کچھ نہ کہے، جہاں سے جو چاہے کھا پی لے اور اس کا کوئی اس سے فائدہ نہ اٹھائے. تو ان کی اب نفی کی جا رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو چیزیں اللہ نے مقرر کی تھی، بیت اللہ کی حرمت ہے، اور جو بھی عام من البیت الحرام جو لوگ جا رہے ہیں بیت اللہ کی طرف، سورہ مائدہ کے شروع میں آیا ہے، اور ہدی اور قلائد کے جانور ان کا احترام ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہے اس کے مقابلے میں یہ من گھڑت ہے، وہ اللہ کی شریعت کا حصہ ہے، اور یہ ان کے من گھڑت ہے. ان کے آباء و اجداد نے وہ چیزیں جو ہے وہ خود ہی گھڑ لی تھی، اور اس کے بعد انہیں اللہ کی طرف منسوب کر دیا کہ یہ در حقیقت شریعت ہے، ہمارے آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہیں باتیں، جو ظاہر بات ہے کہ کبھی نہ کبھی اللہ کی طرف سے ہی یہ ہدایت آئی ہوگی. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ان میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو عقل سے بے بہرا ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، قرآن کی طرف آؤ، اس نے کس چیز کو حرام قرار دیا، کس کو نہیں قرار دیا، اس کی بنا پر فیصلہ کرو. وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ رسول کی طرف، رسول بتائیں گے تمہیں. قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو وہ کہتے نہیں جی بس ہمیں تو وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، یہ ہماری نیتیں ہیں، ہماری رسمیں ہیں، ہماری آبائی روایتیں ہیں، ہم تو اپنی خاندانی اور اپنی جو قبائلی روایتیں انہیں کے اوپر رہیں گے. یہ کیا اللہ نے اتارا اور کیا رسول فرماتے ہیں، اس سے ہمیں بحث نہیں ہے. اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، تو کیا یہ طرز عمل ان کا درست ہوگا خواہ ان کے آباء جو ہیں نہ تو کوئی علم رکھتے ہوں نہ انہیں ہدایت ملی ہو؟ کیا ضمانت ہے کہ آپ کے آباء جو ہیں وہ ہدایت پر تھے؟ کیا ضمانت ہے؟ ظاہر بات ہے جیسے تم ہو ویسے وہ تھے. اس لیے سورہ بقرہ کے شروع میں جو فرمایا گیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو عبادت کرو، بندگی کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا. کہ تم سے پہلے بھی جو تھے وہ کوئی آسمان سے نہیں اترے تھے، اللہ کی مخلوق تھے. جیسے تم سے خطا ہو سکتی ہے ان سے بھی ہو سکتی ہے، جیسے تم گمراہ ہو سکتے ہو ویسے وہ بھی ہو سکتے تھے. لہذا یہ شے کوئی دلیل نہیں ہے. ما وجدنا علی آباءنا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. اے ایمان والو، تم پر اصل ذمہ داری ہے صرف اپنی. تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ جو گمراہ ہو گیا جبکہ تم ہدایت پر ہو. یقیناً تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اللہ کی طرف، اور وہ تمہیں بتلا دے گا، جتلا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے. اس آیت مبارکہ کو بھی سمجھیے کہ حکمت دین کا ایک اہم موتی ہے، لیکن اس سے ایک مغالطہ بھی لوگوں کو پیدا ہو گیا تھا. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تم پر ذمہ داری اپنی، اگر کوئی گمراہ ہو رہا ہے تو اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں. اس سے یہ مغالطہ ہوا. حال اس بات جو بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان دی فائنل انالیسس ہر شخص اپنا ذمہ دار ہے. آپ دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، وعظ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، نہیں مانتا، اب آپ پر ذمہ داری نہیں ہے، جیسے کہ پہلے آ چکا ہے. ہمارے رسول پر تو سوائے پہنچا دینے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن یہ مطلب نہیں کہ پہنچانے کی ذمہ داری نہیں ہے، پہنچانے کی ذمہ داری تو ہے. یا ایھا الرسول، ہم اسی صورت میں آیت پڑھ چکے ہیں، بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے نبی پہنچا دو جو کچھ تم پر نازل ہوا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی، کوتاہی ہوئی، تو پھر رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا. وہ جو صحابہ نے کہا تھا انا نشہد انک قد بلغت رسالتہ،
آپ نے تو رسالت کا حق ادا کر دیا. تو وہ اسی لیے کہ جو کچھ نازل ہوا ہے بلا کم و کاشت، کوئی کمی بیشی کے بغیر آپ نے پہنچا دیا. تو پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. واعظ کی، امر بالمعروف کی، نہی عن المنکر کی، دعوت کی، تبلیغ کی، یہ ذمہ داری ہے. اس سے بری نہیں ہو سکتے. لیکن یہ ہے کہ ہاں اس سب کے باوجود کوئی گمراہی پر اڑا ہوا ہے، کوئی قوم ہے نہیں مان کر دے رہی، نہیں سیدھے راستے پر آ رہی، تو اس کا وبال تم پر نہیں آئے گا. تم سے صرف یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے حق تبلیغ ادا کیا، تم نے اپنی امکانی حد تک کوشش کی. بس اگر تم نے کی ہے تم سرخرو ہو جاؤ گے. باقی یہ کہ اس کے بعد جو بھی عمل قوم کا ہے، جو رد عمل ہے، اس کی ذمہ دار وہ ہے. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا. تم سب کو اللہ ہی کی طرف جمع ہونا ہے لازماً. فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے. اب ایک آخری حکم آ رہا ہے اور وہ وصیت کے بارے میں. سورہ بقرہ میں وصیت کا جو ہے حکم آیا تھا، لیکن البتہ یہ ضرور ہے کہ جب سورہ نساء کے اندر آیتیں نازل ہو گئیں جن میں کہ جو احکام تھے جو کہ وراثت کے آ گئے، تو وصیت لازم نہیں رہی. البتہ 1/3 کے اندر وصیت کا معاملہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ بعض حالات ایسے ہو سکتے ہیں کہ وصیت آپ کرنا چاہے، اور بعض اوقات ایسے بھی ہے کہ آدمی جو ہے سفر میں گیا ہوا، اس کے پاس کوئی مال بھی ہے، اور وہیں جو ہے اس کی موت کا وقت آ گیا ہے، تو وہاں کسی کو وہ امین بنائے گا، وصی بنائے گا، وصیت دے گا، وہ مال حوالے کرے گا کہ یہ میرے ورثاء تک پہنچا دینا. تو اس کے ضمن میں احکام دیے جا رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم. اے ایمان والو، تمہارے مابین شہادت کا نصاب، جب کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو وصیت کے وقت اثنان ذوی عدل منکم، تم ہی میں سے 2 ہونے چاہیے معتبر شخص مسلمان. یہ پرائرٹی نمبر 1 ہے. مسلمان ہی جو ہے در حقیقت وہ اس کو گواہ بنایا جا سکتا ہے، اور مسلمان ہی کی گواہی جو ہے اولاً معتبر ہو. لیکن ایک استثناء ہے، او آخران من غیرکم، یا پھر 2 ہی افراد تم میں سے غیر جو ہیں، یعنی جو غیر مسلم ہیں. ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت، اگر تم جو ہے زمین میں سفر پر نکلے ہوئے ہو، کسی قافلے کے ساتھ گئے ہوئے ہو، اور وہ جو وہاں پر حالت کے اندر جو ہے کہ جہاں پر کہ تم اجنبی ہو، کوئی جاننے والا نہیں ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے، ایک غیر مسلم ملک میں پہنچے ہوئے ہو، تو وہاں یہ کہ ظاہر بات ہے کہ اب مسلمان اگر جو گواہ دستیاب نہیں ہے، تو جو غیر مسلم ہیں وہ 2. او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم سفر پر ہو زمین میں، فاصابتکم مصیبۃ الموت، اور تم پر موت کا وقت جو ہے آن پہنچے، موت کی گھڑی آ پہنچے، موت کی مصیبت تم پر آ پہنچے. تحبسونہما من بعد الصلاۃ، ان دونوں کو روکو نماز کے بعد. اب یہ خاص طور پر ذکر ہو رہا ہے مسلمان جب کوئی ہیں کہ جن کو گواہ بنایا جا رہا ہے، تو اس صورت میں یہ کرو کہ انہیں کسی نماز کے بعد مسجد میں روک لو، وہاں ان سے قسم لو. فیقسمان باللہ، اور پھر وہ قسم کھائیں اللہ کی. ان ارتبتم، بشرطے کہ تمہیں کوئی شک ہو، یعنی تم نے حتی الامکان جو ہے اچھے سے اچھے معتبر گواہ ہیں، لیکن پھر بھی تمہارا دل ٹھک نہیں رہا ہے، اور تم چاہتے ہو کہ ذرا بات پختہ ہو جائے کہ یہ میری وصیت میں کوئی رد و بدل نہیں کریں گے، کوئی اس کے اندر خرابی نہیں کریں گے، کوئی کسی کی حق تلفی نہیں کریں گے، کسی کی ناجائز جو ہے جانبداری نہیں کریں گے، تو پھر یہ احتیاط کرو. تحبسونہما من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد مسجد میں. ظاہر بات ہے کہ خاص ماحول، ویسے تو یہ کہ ہر مسلمان کے اوپر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا تقویٰ جو ہے اس کی کیفیت طاری ہونی چاہیے، لیکن ظاہر بات ہے کہ جگہ جگہ کا فرق ہے. مسجد ہے، اللہ کی عبادت کا گھر ہے، مقام ہے، اور پھر یہ کہ نماز ابھی پڑھی ہے، نماز کے فوراً بعد. فیقسمان باللہ ان ارتبتم، اگر تمہیں ان کے بارے میں کوئی شک تھا تو تم اب ان سے قسم لے لو. لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربا، وہ قسم کائے کی کھائیں گے ہم نہیں خریدیں گے اس کے عوض کوئی قیمت، چاہے کوئی قرابت دار ہو. ولا نکتم شہادت اللہ انا اذا لمن العاصمین، اور ہم نہیں چھپائیں گے اللہ کی گواہی کو، اگر ہم ایسا کریں گے تو یقیناً گناہگار ہوں گے. یعنی یہ کہ ان کو یہ کہنا ہوگا کہ ہم نہ تو کوئی اس سے اس وصیت کے اندر کوئی خیانت کر کے کوئی خود فائدہ اٹھائیں گے،
کوئی اس کے اندر کسی سے رشوت لے کر اس وصیت میں کوئی ترمیم نہیں کر دیں گے. یہ گویا کہ اپنی گواہی کو بیچنا ہو گیا. لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربا. اور اسی طریقے سے کوئی خاص قرابت دار ہے اس کی جانبداری نہیں کریں گے. ولا نکتم شہادت اللہ. اور اب اس گواہی کو شہادت اللہ کا قرار دیا جا رہا ہے. یہ معمولی بات نہ سمجھو, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے, ایک امانت ہے. یہ شہادت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے تمہارے پاس. لا تکتموا شہادت اللہ انا اذا لمن الآثمین. اگر ہم ایسے ہوں گے تو یقیناً اگر ایسا کریں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے, ہم اس کی سزا کے حقدار ہوں گے. فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا. پھر اگر کہیں اس بات کی اطلاع ہو کہ ان دونوں نے تو گناہ کمایا ہے, غلط بات کر رہے ہیں, یعنی فرض کیجئے کہ وارث کھڑے ہو جائیں اور وہ کہیں کہ صاحب یہ تو جو گواہی دے رہے ہیں یہ درست نہیں ہے, ہمارے پاس ایک دوسری گواہی موجود ہے, دوسرے ذرائع موجود ہیں, دوسری شہادتیں ہیں, ہم وہ پیش کرتے ہیں. فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا. اگر یہ اندیشہ ہو, یہ گمان ہو, یہ اطلاع پہنچے کہ ان دونوں نے تو واقعتاً گناہ کمایا ہے, گناہ جو ہے انہوں نے وصیت کے اندر تبدیلی کی ہے, اس کے اندر جانبداری سے کام لیا ہے, اس میں ظلم کیا ہے, ناانصافی کی ہے. فآخران یقومان مقامہما. تو پھر اب دو اور آدمی کھڑے ہوں جو کہ ان کے مقام ہی پر کھڑے ہوں گے. من الذین استحق علیہم الاولیان. ان لوگوں میں سے جن کی حق تلفی کی ہوگی پہلے دو گواہوں نے. وہ اولیان تو وہی ہیں, پہلے تو وہی ہیں, اصل میں تو حق انہی کا تھا, انہی کو جو ہے وصی بنایا تھا, جو مورث ہے اس نے. لیکن یہ ہے کہ اب ان کے بارے میں اگر یہ گمان ہے اور مقابلے کے اندر جو ہے وہ رسا میں سے کوئی جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے دعویٰ لے کر کہ انہوں نے غلط گواہی دی ہے, تو ہمارے پاس جو گواہی ہے وہ ہم پیش کرتے ہیں. فآخران یقومان مقامہما من الذین استحق علیہم الاولیان فیقسمان باللہ. پھر وہ بھی قسم کھائیں اللہ کی. لشہادتنا احق من شہادتہما. ہماری گواہی زیادہ حق پر ہے, زیادہ درست ہے, زیادہ صحیح ہے ان کی گواہی سے. لشہادتنا احق من شہادتہما وما اعتدینا. اور ہم نے ہرگز کوئی جو ہے زیادتی نہیں کی ہے, ہم جو بات کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہیں, غلط نہیں کہہ رہے. انا اذا لمن الظالمین. اگر ایسا ہو تو اللہ کے نزدیک پھر ہم ظالم ہوں گے, ہم سزا کے مستحق ہوں گے. جو بھی اللہ کا عذاب ہوگا وہ پھر یقیناً جو ہے وہ ہمارے لیے درست ہوگا. ذالک ادنی ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا. یہ صورتحال جو ہے کہ دو قسموں کی جگہ دو گواہوں کی قسموں کا توڑ جو ہے دو گواہوں کی قسموں سے ہو سکتا ہے. یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی شوہر جو ہے اپنی بیوی کے اوپر زنا کا الزام لگائے تو اگرچہ کوئی اور گواہ نہیں ہے اس کے پاس, فرض کیجئے اس نے بچشمے خود دیکھا ہے, گواہ کوئی اور نہیں, تو اب کیا کریں؟ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے اور کہے کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں, یہ صحیح کہہ رہا ہوں. یہ 4 قسمیں جو ہے 4 گواہوں کے قائم مقام ہو جائیں گی. خاص معاملہ یہ شوہر اور بیوی کا ہے. عام حالات میں زنا میں 4 چشمدید گواہ درکار ہیں زنا کے اس بات میں. لیکن اگر معاملہ شوہر کا ہے اور اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے, اب اس حوالے سے اس کا تنہا کی گواہی بھی 4 کے برابر ہو جائے گی. 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے اور کہے کہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو. لیکن اب اس کا توڑ بھی ہے. اگر بیوی 4 مرتبہ قسم کھا کر کہہ دے کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے تو پھر وہ سزا ساقط ہو جائے گی. اب اس کے بعد یہ فقہی احکام ہے کہ پھر سیپریشن ہو جائے گی, طلاق ہو جائے گی یا نہیں ہوگی, واللہ اس سے تعلق اس وقت نہیں ہے. لیکن میں نے مثال دی ہے قسموں کا توڑ قسموں کے ذریعے سے. اسی طریقے سے یہاں یہ ہے کہ 2 گواہ جو معین کیے گئے تھے ابتداءً, اول تو ان کی گواہی ہے, کوئی مقابلے میں نہیں آیا, کسی نے چیلنج نہیں کیا, تو اسی کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا. لیکن اگر یہ گمان ہو, یہ اطلاع ہو, کوئی کہے کہ نہیں مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے غلط کام کیا, غلط جھوٹ بولا ہے, انہوں نے جو ہے جانبداری کی ہے, ناانصافی سے کام لیا ہے, تو پھر 2 ہی مقابلے میں آئیں اور کھڑے ہوں اور وہ بھی قسم کھائیں اللہ کی اسی مسجد کے اندر وہیں پر کھڑے ہو کر کہ ہم جو ہیں گواہی دے رہے ہیں وہ ان کی گواہی سے بہتر ہے اور ہم نے ہرگز زیادتی نہیں کی ہے اپنی اس گواہی کے اندر. انا اذا لظالمین. اگر ایسا ہو تو پھر ہم ظالم ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کی سزا کے مستحق ہیں. ذالک ادنی ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا. یہ صورت قریب تر ہے اس سے کہ وہ گواہی کو صحیح جیسی کہ وہ تھی پیش کریں گے. یعنی انہیں اندیشہ ہوگا کہ ہم نے اگر جھوٹ بولا بھی تو ہماری قسموں کا توڑ 2 قسموں کے ذریعے سے ہو جائے گا, تو فائدہ کیا ہوگا؟
لہذا یہ ہے کہ وہ بات صحیح کریں گے تو ذالک ادنا یا تو بشہادت علی وجہھا او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، اور اندیشہ رہے گا کہ ان کی قسموں کا توڑ ہو جائے گا، لوٹا دی جائیں گی، رد کر دی جائیں گی ان کی قسمیں ان کی قسموں کے بعد اور دوسری قسموں کے ذریعے سے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، واسمعوا، اور سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور یقیناً اللہ تعالیٰ فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ یا مراد یہ نہیں کہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا سے کہ کبھی بھی نہیں دیتا، نہیں، لیکن یہ کہ زبردستی نہیں دیتا۔ ہو سکتا ہے آج کا فاسق شخص جو ہے کل توبہ کر لے، آج گناہگار ہے کل وہ گناہ سے تائب ہو جائے، لہذا یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اگر اس کے اندر وہ توبہ کرے گا اللہ اسے ہدایت دے گا اور اس کے لیے نیکی کے اور خیر کے اور بھلائی کے دروازے کھول دے گا، راستے جو ہے کشادہ کر دے گا، لیکن زبردستی نہیں دیتا۔ یہ اللہ کی جو حکمت ہے، لیکن یہ کہ یہاں پر ہمیشہ ترجمہ اس کا ایسا ہونا چاہیے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کافروں کو فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، نہیں، زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ ہاں اگر ان کے اندر طلب پیدا ہو جائے اور وہ خود سیدھے راستے پر آنے کے لیے ان کے اندر ایک آمادگی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھلائی کے راستے کھولتا چلا جائے گا، انہیں ہدایت دیتا رہے گا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان